کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے، لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے۔ آج میں ایک اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اور اس کا کانٹیکسٹ تو آپ کو آلریڈی پتہ چل چکا ہوگا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی کے ایک مبینہ ریپ کی جانب سے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب 25 جنوری 2025 کو مناظرے کے لیے جیلم تشریف لا رہے ہیں مبینہ۔ لہذا اس حوالے سے یہ ضروری تھا کہ میں اس سنڈے کا انتظار نہ کرتا، کیونکہ سنڈے آ رہی ہے 26 جنوری 2025 کو اور مفتی صاحب نے آنا ہے 25 کو، تو اس وقت تو بات کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس حوالے سے اپنی چند گزارشات جو ہے اپنے آڈینس کے لیے رکھ دوں، باقی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں یہ مختصر سی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یا فرقے، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے مشترکہ امام اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے اس جیلم شہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بڑا چھوٹا سا شہر ہے، اگرچہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، لیکن یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ سٹی ختم ہو جاتا ہے۔ آج تک مفتی صاحب کبھی جیلم تشریف نہیں لائے، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے اور میں اپنے پلیٹ فارم سے ان کے آنے کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہاں وہ ختم بخاری کے سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں اور ان کا آنا خوشائند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ان کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے ساتھ ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، گڈ جیسچر کے طور پر کل بروز جمعرات 23 جنوری 2025 کو ہم نے اپنی جیلم اکیڈمی کے جو امیر ہیں ندیم ریاض بھائی، ان کو اسی دارالعلوم میں بھیج دیا تھا جہاں پر مفتی صاحب نے ہفتے والے دن تشریف لانا ہے، اور جو ان کے مبینہ ریپ ہیں ان کو جا کر میری طرف سے انہوں نے گفٹس بھی دیے، جس میں کچھ کتابیں تھیں، ایک عطر تھا۔ یہ میں کوئی اس حوالے سے بیان نہیں کر رہا کہ ہم نے کوئی احسان کیا، یہ مفتی صاحب کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمارا گفٹ قبول کریں، تو میں نے وہ پہلے ہی گڈ جیسچر کے طور پر گفٹ بھجوا دیا، پلس ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کی ایک پکچر بھی بن جائے تاکہ ہم پبلک کو بتا دیں، بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی پروپیگنڈا کرے تو اس کے سامنے حقائق آ جائیں۔ اور وہ جو تصویر ہے وہ ہم نے رات ہی کو اپلوڈ کر دی تھی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے نیچے ہم نے رومن میں پوری تفصیل بھی لکھ دی تھی تاکہ انڈیا کے مسلمان ہوں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں جو اردو رسم الخط پڑھ نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ وہ رومن اردو کی لینگویج کو پڑھ لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ الحمدللہ ان کے استاد کی جانب سے ایک اچھے جیسچر کا مظاہرہ کیا گیا۔ جو ان کے مبینہ ریپ تھے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مفتی صاحب تک گفٹس پہنچ جائیں گے، پلس ہمارے امیر صاحب کی طرف سے انہیں دعوت دی گئی کہ آپ نے چونکہ ہفتے کو آلموسٹ رات کو 12-1 بجے فارغ ہونا ہے، تو اس وقت تو واپس کراچی جانے کی کوئی صورت نہیں بنے گی، تو مہربانی فرمائیں اگلا دن سنڈے کا ہے، صبح ہماری اکیڈمی آلموسٹ 7 بجے کھل جاتی ہے اور 10 بجے پراپر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو آپ صبح 10 بجے تشریف لے آئیں اور ہماری اکیڈمی میں آ کے جو کوئی 2-4 باتیں آپ نے کرنی ہے وہ ہمارا ممبر آپ کے لیے حاضر ہے، اس پہ آ کے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے انجینئر صاحب سے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے آفیشیل دعوت ان کو فزیکلی دے دی ہے اور گفٹس بھی پہلے ہی پہنچا دی ہیں تاکہ بعد میں ہمیں کوئی اسٹوڈنٹ یہ گلہ نہ کرے، یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں فرقوں کے چونکہ وہ نمائندہ عالم بن کے آ رہے ہیں یہاں جیلم شہر میں، تو ان میں سے کوئی گلہ نہ کرے کہ انجینئر صاحب نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا یا انہیں رسپانس نہیں کیا۔ میں نے یہ گلہ شکوہ پہلے ہی اللہ کے فضل سے ختم کر دیا۔
رہا یہ معاملہ کہ میں خود وہاں چلا جاؤں تو وہ آپ کو پتا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ تو پاسبل نہیں ہے. ویسے ہی ہماری اکیڈمی کے آگے سے گزر کے انہوں نے اس مدرسے تک جانا ہے, یہ تو قریب پڑتا ہے, کوئی اتنی دور نہیں ہے, بمشکل 1.5 یا 2 کلومیٹر بنتا ہوگا, تو کوئی مشکل نہیں, وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3, مفتی صاحب کا یہاں جو آنا ہے اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے. مجھے تو آلموسٹ کوئی 2 ہفتے پہلے یہ پتا چل گیا تھا, اور اسی وقت ان لوگوں نے ایک پوسٹ بھی بنا دی تھی کہ مفتی صاحب ختم بخاری کے لیے اور دستار بندی کے لیے جو علماء بن کے نکلتے ہیں ان کو اسناد تقسیم کرنے کے لیے جہلم تشریف لا رہے ہیں, لیکن اس میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں تھا کہ وہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے. تو ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ہمارے اکیڈمی کے ریپ جو ہیں وہ اس پروگرام میں جائیں گے اور انہیں پروگرام میں جا کر ہفتے والے دن گفٹ دیں گے اور باقاعدہ طور پر اکیڈمی آنے کی دعوت دیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لیں. ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. اس میں کہیں پر مناظرہ اور اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں تھی, لیکن اچانک جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ ایک ویڈیو وائرل کر دی ان کے ایک مبینہ ریپ نے, تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم ہفتے کے دن کا انتظار نہ کریں, بلکہ جمعرات کو ہی ہم نے گفٹس بھجوا دیے اور آفیشیل دعوت بھی دے دی, بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی پروپیگنڈا کرے. تو ہم نے پہلے ہی دعوت دے دی کہ آپ اکیڈمی تشریف لے آئیں, اور وہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے, آپ کے گفٹس بھی دیں گے کہ وہ اکیڈمی آئیں, لیکن ظاہر ہے کہ فائنل فیصلہ تو مفتی صاحب نے کرنا ہے. انہوں نے بہرحال یہ وعدہ کیا کہ ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ اس وائرل ویڈیو کے حوالے سے جو ایک مبینہ ریپ نے ان کی طرف سے ریلیز کر دی, اور وہ تمام مکاتب فکر کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اٹھائی اور اس کے اوپر ویلاگز کرنے شروع کر دیے کہ اب تو انجینئر صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی. حالانکہ وہ خواہش نہیں ہے, میں بعد میں بتاتا ہوں, وہ آپ کی خواہش کے اوپر میری طرف سے ریکویسٹ تھی. تو اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا, لہٰذا مفتی صاحب کے سامنے بیٹھنا چاہیے, مفتی صاحب کو اکیڈمی بلانا چاہیے. تو ہم نے فوراً رابطہ کیا. مفتی صاحب کا انٹرویو جن بھائی نے کیا تھا, علی عابد بھائی حفظہ اللہ تعالی, وہ کراچی میں رہتے ہیں, جن کے انٹرویو میں انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ کہا تھا, جب میرے سے علمی ڈسکشن اور مناظرے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے خود سے ایک بات رکھی کہ انجینئر صاحب چاہتے ہیں, حالانکہ میں نہیں چاہتا, ان کی پبلک چاہتی ہے کہ ہم بیٹھیں, تو میں نے کہا تھا کہ میں ایک شائستہ آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا جو آپ کا بڑا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے عقائد اور نظریات کا دفاع کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی جو فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے پلیٹ فارم سے دعوت دیں. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے, اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے, وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی مفتی صاحب نے مجھے کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا فتنہ ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے, ورنہ اگر مفتی صاحب جو اس وقت مفتی اعظم پاکستان ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کی طرف سے, تو اگر وہ مجھے گمراہ سمجھتے تو ان کی اولین ذمہ داری تھی کہ وہ میرا رد کرتے, مجھ پہ کوئی فتویٰ دیتے, یا کہتے کہ اس کے سامنے میں جا کر بیٹھوں گا, جس طرح کے ان کے الزام کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب نے اس وقت غلام احمد قادیانی دجال کو للکارا تھا, اور مجھے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو انشاءاللہ میں اینڈ پہ ان کی طبیعت صاف کروں گا. تو مفتی صاحب نے کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دی. سلام ہے, مفتی صاحب کو پتا تھا, وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, میری ان سے ملاقات بھی ہے 22 مارچ 2007 کو, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں آج سے کوئی 18 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی, آج محل نہیں, انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ سے عرض کر دیں گے. تو مفتی صاحب نے تو اعلان کیا تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی مناظرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. تو علی عابد بھائی نے انہیں فون کیا, مفتی صاحب نے خود فون اٹھایا
یہ میں ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، اور یہ بات ہے بدھ والے دن کی۔ مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ مناظرے کے لیے جہلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جہلم جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے مفتی صاحب نے فون اپنا بند کر دیا۔ یعنی مفتی صاحب نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ کہا میں تو اپنے پروگرام میں جا رہا ہوں۔ لہذا جہاں تک ہمارا اس حوالے سے حسن ظن ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اس قسم کی کسی سازش کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو مبینہ ریپ ہیں یہ انہوں نے خود فیم حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب کی طرف اس طرح کا جھوٹ باندھا ہے، لیکن مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ہم نے مفتی صاحب کو یہ ویڈیو بھیج دی تھی علی عابد بھائی کے تھرو، ابھی تک انہوں نے اس کا رد نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے مفتی صاحب بھی اس پورے پروگرام کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے حصہ بن گئے۔ ان کا کام تھا کہ وہ رد کرتے، چونکہ انہوں نے رد نہیں کیا، لہذا ہم یہی سمجھیں گے کہ جو ان کے مبینہ ریپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دستار بندی کے لیے پلس ختم بخاری کے لیے اور پلس انجینئر صاحب سے علمی ڈسکشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، میں آج پھر اعلان کر دوں کہ میں نے آج تک کسی مکتب فکر کے عالم دین کو کبھی مناظرے کا چیلنج نہیں کیا۔ ہماری جو چیلنج کی ویڈیو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ یہ علمی چیلنج ہے کہ ویڈیوز میں آ کر جواب دو۔ جس طرح کوئی صحافی جب فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کسی چینل کے اوپر اپنی بات رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرا صحافی ہے وہ موب لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں تم سے مناظرہ کرنا ہے، وہ ویڈیو میں جواب دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ تمام فرقوں والے آپس میں کبھی ایک دوسرے کے پاس موب نہیں لے کے جاتے، ویڈیوز میں جواب دیتے رہتے ہیں۔ میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ میرے ذریعے انہوں نے فیم حاصل کرنا ہوتا ہے یا دنگا فساد کرنا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ اب چونکہ ان کی کٹر پبلک اور ان کے علماء کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ہمارے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ تو لاکھوں کی تعداد میں ختم نہیں ہوگے، اور بقول آپ کے میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ نہ اس فرقے کی کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے۔ ہم نمازیں آپ لوگوں کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں، اور پھر آپ کی گالیاں بھی کھائیں اور آپ کو مسلمان تصور کریں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اسی وجہ سے پھر آپ کی پبلک بھی آپ کے دوہرے معیار کی وجہ سے متنفر ہوتی ہے، اور اس کا غصہ آپ ہم پہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو میں نے آج تک کبھی چیلنج نہیں دیا، میں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیوز میں جواب دیں، اور پھر چونکہ آپ لوگ اپنی پبلک کو اکساتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ورگلائے جاتے تھے، تو پھر میں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہا تھا تم تو لاکھوں میں ہو، ختم نہیں ہوگے، میں اکیلا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تم مل کر ایک ریپ نامزد کرو اور اس کے ساتھ مجھے بٹھا لو، ہم بیٹھ کر عقیدہ توحید کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر اور گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میری جو غلطیاں ہیں عقائد کے اوپر وہ ہائی لائٹ کریں، میں اسے ریبٹل کروں گا، پھر میں ہائی لائٹ کروں گا، وہ ریبٹل کریں، اس کی ویڈیو بن جائے دونوں طرف سے، پھر پبلک فیصلہ کر لے گی۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو ہمارے علماء کی جد و جہد ہے، اس کانٹیکسٹ میں تمام مکاتب فکر ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالیٰ، اور ظاہر ان سے زیادہ کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں تھی، 20 سال تک وہ رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور ان کا تعلق بھی پاکستان کے سب سے بڑے مکتب فکر بریلویہ کے ساتھ ہے۔ وہی حقدار تھے کہ انہیں مفتی اعظم چنتے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مل کر انہوں نے چنا، اور ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ ایک ریپ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں الگ الگ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ تم بیٹھو، تو میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو، اور یہ سنت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر مشکل وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر، اور صرف 80 لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے تتر بتر ہو گیا، جو قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں رپورٹ ہوا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور آپ نے رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا بھی ایک بڑا آگے بڑھے کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام، بلکہ اب تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا امام، انجینئر صاحب مجھ سے بات کرو، تو میں تیار ہوں۔ اور اگر اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے یا چند زبانی کی کمی کی وجہ سے، حالانکہ میرے نزدیک ان کی زبان اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ وہ سب کو کاٹ کے رکھتے، اور وہ ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔
تو اگر وہ خود نہیں بولنا چاہتے ویڈیو میں اپنا ریپ کسی کو نامزد کر دیں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں کہ جن کی ویڈیوز اپنے لوگ بھی کوئی نہیں دیکھتے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ہم نے تو پہلے دن سے اکیڈمی کے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے قائل نہیں. علمی ڈسکشن اگر ان کی خواہش پہ, اگر یہ سمجھتے ہیں یہ آخری کوئی دلیل ہے ان کے حق میں ہونے کی, تو بیٹھ جائیں. اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے, ریپ کو ویڈیو میں نامزد کریں لکھ کے نہیں, اور یہ کہیں کہ اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی, بلکہ ہم چاروں فرقوں کی جیت ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی, اور اس کی ہار ہم چاروں فرقوں کی ہار ہے. تو میں بالکل تیار ہوں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں نے 12 اناؤنسمنٹ کیا, اور یہ بھی آپ لوگوں کی خواہش پہ, مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیٹھنے کا. اس ویڈیو کے بعد بھی اگر کسی کو شوق ہے, اور اگر مفتی صاحب یہاں نہیں آتے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ آفر اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 0321590162. واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, اور صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک یہ فون نمبر آن ہوتا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی, پازیٹیو رسپانس ملے گا انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 6, گفتگو کا فارمیٹ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. ظاہر ہے یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے, آپ اسے مجادلہ یا کوئی علمی ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں, یا ڈسکشن کہہ سکتے ہیں ایک فرینڈلی ماحول میں. میں آج دیکھیں عارضی کے طور پر نیچے بیٹھا ہوں, میں نے یہ کرسی خالی چھوڑی ہے, مفتی صاحب اوپر بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا, اور 10 منٹ میں مفتی صاحب میرے عقائد اور نظریات جن کی وجہ سے میں خدا نخواستہ اگر کافر ہوں یا گمراہ ہوں وہ ہائی لائٹ کریں. اگلے 10 منٹ میں اس کا جواب دوں گا اور کلیریفائی کر دوں گا کہ میرے یہ عقائد و نظریات ہیں, یہ مجھ پہ بلیم ہے, اور اگر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا میں حامی ہوں تو اس کے پیچھے یہ دلائل ہے. میرے لیے 10 منٹ کافی ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر 10 منٹ میں عقیدہ توحید, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بالخصوص جو نظریات ہیں, اور اہل تشیع کے بالعموم, وہ 10 منٹ میرے لیے کافی ہے, میں وہ رکھ دوں گا. اور پھر اس سے اگلے 10 منٹ میں مفتی صاحب نے اس کے اوپر رسپانس کرنا ہے, مفتی صاحب نے اس کا جواب نہیں دینا, اس کے اوپر فتویٰ دینا ہے. پھر انشاءاللہ پبلک فیصلہ کرے گی. یہ ٹوٹل 40 منٹ کی گیم ہے, 20 منٹ مفتی صاحب کے ہیں اور 20 منٹ میرے ہیں. اگر اس کو کوئی بڑھانا چاہتا ہے وہ ضرور بڑھائے, میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں الحمدللہ اتنے کم وقت میں اپنا مقدمہ رکھ لوں گا, اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے ہماری ویڈیوز موجود ہیں, مفتی صاحب بھی دیکھتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا مضبوط ہے. تو یہ اس کا فارمیٹ ہوگا, 40 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب خود بات کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, آن لائن آنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر ویڈیو میں کسی کو ریپ نامزد کریں لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کہ اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے, بلکہ تینوں فرقوں کی, اہل سنت کے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, چلے شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کر دیں, اگرچہ وہ شاید ان کو آن نہ کریں, لیکن تینوں بڑے فرقے تو انہیں مفتی اعظم پاکستان مانتے ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 7, اسی وائرل ویڈیو کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں جو مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرتی ہے, کہ وہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں انہوں نے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہہ کے مخاطب کیا. بیسیکلی وہ مجھے ڈنگ مارنا چاہتے تھے کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے, اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے, اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا, اور الحمدللہ مسلمانوں نے اجماع کر کے اسے اسلام سے باہر نکالا, اس کے فرقے کو اسلام سے باہر نکالا, اور ظاہر فرقہ تھا کیونکہ وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا, اہل سنت تھے وہ, جس میں سے وہ الگ ہوئے. جس طرح شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے, اس کو مسلمانوں نے کافر ڈکلیئر کیا, سب سے پہلے شیعہ نے کیا. اس طرح سب سے پہلے اہل سنت نے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے ہی ایک فرقے کو, جو پہلے ایک حنفی فرقہ تھا,
اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا الحمدللہ، اور ہم اس اجماع امت کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ قادیانی حنفی تھا، لہذا قادیانی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں۔ مسئلہ رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے، اگر قادیانی رفع الیدین شروع بھی کرتے ہیں تب بھی جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمارا ان کے ساتھ کبھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی بھی اگر بخاری مسلم میں دیے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز شروع بھی کرتے ہیں تب بھی ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ اصل میں جو ہمارا اختلاف ہے وہ اصولی عقیدے کا اختلاف ہے، جو ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہیں، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جو انہوں نے، جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور انہوں نے ان کے حق میں مناظرے لڑے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو بار بار وہ اس ویڈیو میں مجھے کہہ رہے ہیں چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا۔ یار ہم نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تم کو دیں، الگ مسجد نہ بنائیں، چندہ بک نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کی مساجد میں بھیجیں۔ اور یہ جو مبینہ ریپ صاحب ہیں، یہ جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ کئی ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اونچی آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کا غصہ اس طریقے سے تو میرے اوپر نہ نکالیں کہ مجھے آپ چھوٹا مرزا بار بار کہتے ہیں، اور اگر آپ مجھے ویسے میری کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشمی تھے، اور ابو لہب بھی ہاشمی تھا جس کے خلاف پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے۔ تو ہاشمی ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے، رسول اللہ ہاشمی تھے، اور اس کائنات کا ایک بدبخت ترین انسان ابو لہب وہ بھی ہاشمی تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ کو ہم ہاشمی کہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر میرا تعلق خاندان مغلیہ کے ساتھ ہے اور ہم مرزا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر غلام احمد قادیانی دجال مرزا فیملی میں تھا جس طرح کہ ابو لہب ہاشمی تھا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ بھی ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں غلام احمد قادیانی دجال کو ٹرو معنوں میں ایکسپوز کرنے والا ختم نبوت کا مجاہد بھی الحمدللہ اسی مرزا خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے الحمدللہ۔ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، منگولوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کی بربادی ہوئی، سلطنت عباسیہ کی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ذریعے اسلام کو عروج ملا۔ اور سلطنت عثمانیہ 600 سال تک جو مسلمانوں کی رہی ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، تو وہ سارے ہمارے ہی بڑے تھے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مجھے بار بار چھوٹا مرزا کہنا تو میری لائف کو یہ ونریبل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بڑا مرزا کہیں، مجھے بڑا اعلیٰ حضرت کہیں، کیونکہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے حسام الارمین میں صرف دیوبندیوں کی عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور اس بڑے اعلیٰ حضرت نے تمہارے اعلیٰ حضرت ان کے بڑوں کی بھی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا، میں نے اعلیٰ حضرت کے بڑوں کے بھی بتائے کہ ان کے بڑوں نے بھی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ انہوں نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے، اس میں چشتی رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور جھوٹ بولا فتاوی رضویہ میں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی الاسلام پہ بھی جھوٹ باندھا اعلیٰ حضرت نے، اور وہ غوث وقت تھے، پوری کائنات کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دانا۔ اگر ان کو یہ پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اس کے باوجود انہوں نے دفاع کیا، تو اعلیٰ حضرت گئے امام سے بھی فارغ، اور اگر پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی کی بقول تمہارے 1921 میں ڈیتھ ہوئی اعلیٰ حضرت کی، اس وقت تک تو چشتی رسول اللہ کتابوں میں موجود تھا۔ اس کے بعد تمہارے دوسرے اعلیٰ حضرت جو پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی، جن کو تم نے سو کالڈ لانچ کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر، شکر ہے کہ وہ آمنا سامنا نہیں ہوا، ادروائز بے عزت ہی ہوتے۔ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے۔ یہ بندہ کس طرح منازعہ کر سکتا تھا؟ منہ کی کھانی تھی۔ یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے کہ بچت ہو گیا۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی نبی الاسلام نے خواب میں کہا کہ ایک قلم تمہیں ملے گی جو لکھے گی۔ رسول اللہ کو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو وہی لکھتی ہو۔ مولا علی علیہ السلام ان کی وہی لکھا کرتے تھے، زید بن ثابت لکھا کرتے تھے، تو پیر ملی کو کون سا ایسا قلم ملنا تھا؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور وہ تو غوث وقت تھا، نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا سکتا تھا ہر چیز اس کی، تو وہ لاہور سے بیٹھ کے ہی قادیان کی طرف نگاہ مارتا، لیزر چھوڑتا اور جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو یہ ساری انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو پیر میل شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، وہ بھی دفاع کر کے گئے چشتی رسول اللہ کا۔ اس کے بعد جو تمہارے چاچو ہیں، بلکہ اب تم اکٹھے ہو بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اشرفی تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے 3 جھوٹے جوابات دے کر، اور اس سے ان کا علمی لیول بھی پتہ چل گیا، اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے۔ تو تمہارے یہ تینوں بزرگ، احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، پیر میر علی شاہ صاحب المتوفا 1937 عیسوی، اور اشرفی تھانوی صاحب المتوفا
1944 ईस्वी। ये तीनों चिश्ती रसूलुल्लाह को मान के गए, आज कह रहे हो किताबें बदल गई हैं। मुझसे डर गयो, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जिसने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है ना, इंशाअल्लाह ताला हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं बचेगा। तुम लोग खत्म नबूवत के नाम के ऊपर हराम के चंदे इकट्ठे करते हो और सिर्फ एंटी कादियानी बोलते हो। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तुम्हारे बुजुर्गों की जायज औलाद था, नाजायज औलाद नहीं था। तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर पहले बात करते थे, आजकल उसके ऊपर भी खामोश हो गए। तो मुफ्ती साहब जब यहां आएंगे तो फिर सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात नहीं होगी, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर भी बात होगी। हां जी, अल मुहन्नद की जो इबारतें हैं उनके ऊपर भी बात होगी और हुसामुल अरमैन के फतवों के ऊपर भी बात होगी, ताकि मुफ्ती साहब जब यहां से जाए ना तो इंशाअल्लाह ताला तीनों मिलकर उनकी पार्टी करें कि सारे दी ठुकवा के आगे इंजीनियर साहब को। तो इंशाअल्लाह ये कभी नहीं आएंगे, इनकी जरूरत भी नहीं है। और ये भी इनकी डिमांड पे, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि जिनकी वीडियो अपने लोग नहीं देखते हैं तो मैं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा, सिर्फ इनकी ख्वाहिश के ऊपर। तो चूंकि तुमने मुझे छोटा मिर्जा कहा तो मैंने तुम्हारी असलियत खोली कि तुम लोग खुद चिश्ती रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। आज मेरे डर की वजह से कह रहे हो किताबें बदल गई हैं। तुमने मुनाजरे किए हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने फरवरी 2009 के मुनाजरे से फेम पाई, ठीक है। उस वक्त उसे मुनाजरे आजम तुम लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है मार्फत की बात कह के, शतहियात के नाम पे। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हर किसी से सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हर किसी से सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। हालांकि ये सारा इनका फ्रॉड शतीहात का अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सूफिया का। रसूलुल्लाह के लिए कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। कहते हैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई तो हम कोई तावील कबूल नहीं करेंगे। और अब ये तावीलात कर रहे हैं इतनी गुस्ताखाना इबारतों की। ये तो मैंने एक नमूने के तौर पे पेश की। इसके अलावा भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है आला हजरत के 12 अकीदे। उसमें मैंने सारी गुस्ताखाना इबारतें आला हजरत से साबित की हैं, सूफिया की किताबों से नहीं कि तुम भाग जाओ कि जी ये तो किताबें ही बदल गई हैं। एक एक चीज मैंने डिस्प्ले कराई है। वो तो इंशाल्लाह जब मुफ्ती साहब आएंगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हारे फिरकों के ताबूत में अगर कोई कील रह गया, वैसे तो अब कील कोई नहीं रह गया, अब इसके ऊपर हमने जो है ना वो मट्टी भी डाल दी, अब तो लंटर डालना रह गया, वो तो खत्म हो चुके हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन ये भी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर देंगे। बार बार छोटा मिर्जा छोटा मिर्जा, अल्लाह के बंदो शर्म भी नहीं आती है। जो खुद मानने वाले हैं चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के मुनाजरे लड़े हुए हैं इस हक में, सुभान अल्लाह पड़ी हुई है तुम्हारे एक छोटू मौलवी ने पीछे बैठ के। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। ठीक है, आज मेरे डर की वजह से कह रहे हो किताबें बदल गई हैं। अच्छा, ये किताबें बदलने का भी कहते हैं, फिर दिफा भी करते हैं आके, बातिल तावीलात भी करते हैं आके। मैंने आला हज़रत से साबित किया है कि उसने भी तज़किरतुल औलिया की इबारत का दिफा किया है कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। आला हज़रत ने भी लिखा है, आला हज़रत नहीं बचेगा क़यामत के दिन। आला हज़रत का शाफ़े माशर बायज़ीद बुस्तामी है जिसने यह दावा किया कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। इसकी तावील कर रहे हैं ये। इस तरह की मैंने कई बातें कोट की हैं। आज वो टॉपिक नहीं, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये तबरुकन रख दिया ताकि इन्हें पता चल जाए कि ये कोई आम दावत नहीं उठी कि एक बंदा आया तो चला गया। हाँ, हमारी वीडियोस क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे फिरकों को हॉन्ट करती रहेंगी। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म को कोई आम दावत ना समझे। ये खत्म नबूवत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी नंगा करने के लिए आई है। और जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर इज्जतें अवेल की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवारियां बगदाद में, अजमेर में और बरेली में फेंकी, इंशाअल्लाह एक एक से हम इल्मी इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा वादा है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 8,
وہ یہ جو اب سنڈے آنے والا ہے اس میں چونکہ ہمارا ایک پبلک سیشن ہوتا ہے ویکلی، اس دفعہ ہوگا 183 نمبر، اور یہ آ رہا ہے 26 جنوری 2025 کو، یعنی مفتی صاحب نے آنا ہے 25 کو، اس سے اگلے دن اگر مفتی صاحب تشریف لے آئے تو انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ آئے تو اس پروگرام کے حوالے سے شاید کوئی ڈسکشن نہ ہو جب تک کہ اس پروگرام کی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں آ جاتی، پھر میں انشاءاللہ اسے ریبٹل کروں گا اگر میرے حوالے سے کوئی انہوں نے ڈسکشن کی، اور اگر انہوں نے نارمل ڈسکشن کی تو پھر مجھے اس کے اوپر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بولنا ہوا تو پھر انشاءاللہ 2 فروری والے پروگرام میں ہم بولیں گے۔ 26 جنوری 2025 والے پروگرام میں بولنا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ رات کو 12-1 بجے تو فارغ ہوں گے، اس وقت تو ویڈیو اپلوڈ نہیں ہونی، ظاہر ہے اس کی ایڈیٹنگ ہوگی، اور صبح کے وقت ہمارا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، ہماری تو خواہش ہے کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس حوالے سے ٹیکل ہو جائے، ان کے ماننے والوں کے بھی منہ بند ہو جائے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی چند جو ورگلائے جاتے ہیں ان کے بھی منہ بند ہو جائے۔ ویسے تو ہماری اکثریت جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ فیم کے لیے کرتے ہیں، تو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر 8 میں میں نے کلیریفائی کر دیا کہ 183 نمبر جو پبلک سیشن ہے 26 جنوری کا، اس میں شاید ہم اس کو ڈسکس نہ کریں اگر مفتی صاحب تشریف نہ لائے، اگر لائے تو یقیناً پھر اسی کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی، اور اپنے پروگرام میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کی ویڈیو تو ظاہر ہے کم از کم بھی آئی تو وہ منگل بدھ کو آئے گی، تو پھر اگلا اتوار آ جائے گا، پھر نیکسٹ اتوار کو جو ہمارا پبلک سیشن نمبر 184 ہوگا انشاءاللہ تعالی 2 فروری 2025 کو، اس میں ہم ریبٹل کر دیں گے، اور وہ بھی اس وقت اگر انہوں نے ہمیں ڈسکس کیا، اور اگر انہوں نے ڈسکس نہ کیا تو پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے استاد کی علمی جیت ہے ان کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہر وہ کوشش کی ہے کہ وہ اب جیلم آئے ہیں تو بھاگے نہ، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہفتے کی رات کو انہوں نے 12-1 بجے فارغ ہونا ہے اور صبح اتوار ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ایک دن رکنا پڑے گا، تو 12-1 بجے فارغ ہو کر صبح کے وقت بڑی آسانی کے ساتھ وہ پروگرام میں آ سکتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہفتے والے دن پروگرام سے پہلے یہاں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر لیں، پھر انشاءاللہ میں ڈی پی او سے بات کر کے اسپیشل سیکیورٹی ارینج کر لوں گا اور یہاں پہ ہم کر لیں گے، ویسے تو سیکیورٹی ان کے ساتھ ہی مامور ہوگی اس دن، اور اتوار کو اگر آتے ہیں جس طرح کہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اتوار کو آئیں تو انشاءاللہ اس دن تو یہاں ویسے ہی سیکیورٹی اویلیبل ہوگی۔ رہا میرا معاملہ کہ میں وہاں جا سکوں، وہ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے جس طریقے سے میرے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کی پبلک میں جانا تو اپنے آپ پر ایک قسم کا خودکش حملہ کروانے کے مترادف ہے، اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ تم نے صفین کے موقع پر مولا علی کو ایک دفعہ دھوکہ دیا، لیکن مؤمن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ٹسا جاتا، یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دوبارہ جو ہے وہ تحکیم کا مسئلہ ریپیٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم بڑے علمی طریقے سے اور بڑی آنر کے ساتھ انٹلیکچوئل طریقے سے تمہاری ہر سازش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے، اور میں اینڈ پہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو اب مبینہ ریپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا، اب وہ پیچھے نہ ہٹے اور آپ اس پورے معاملے میں برابر کی شریک ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ سے بات بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس ویڈیو کا کوئی رد نہیں کیا کہ آپ کے ریپ نے آپ کی طرف سے مناظرہ اناؤنس کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس میں شامل ہیں۔ اب اگر آپ نہیں آتے تو یہ آپ کی شکست ہے، یہ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہوگا اگر آپ میرے پاس نہیں آتے، یہ آپ کی شکست تصور ہوگی، اور اگر یہاں آنے میں تردد ہے تو میں آن لائن بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، پلس اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ویڈیو میں جواب دیتے ہیں، جو میں نے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے بتائے ہیں آپ ان کا دفاع کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کی خواہش کے اوپر، چونکہ آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے نا سامنے بیٹھے گا، ہمیں پتہ ہے تمہارے بڑے بڑے علماء کی بھی کیا حیثیت ہے، آج کل تو آپس میں تم سب لوگ لڑ رہے ہو، تو کسی کو ریپ نامزد کریں ویڈیو میں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، تو میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا، چاہے آپ کسی گلی محلے کے مولوی کو بھی لانچ کرتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو اے آئی کی نہیں ہونی چاہیے، اوریجنل ہونی چاہیے، آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے وہ اپلوڈ ہو، جو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنے فرقے کا دفاع کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہتے رہتے ہیں، کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، کیا میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے
بابے تے شے کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.